گزشتہ جماعت میں آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ جغرافیائی علاقے، تغذیہ، تحفظ جیسے مختلف اسباب کی بنا پر زمین پر موجود جانداروں میں توافق واقع ہوتا ہے۔ توافق کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ کے جانداروں میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ 2011 کی شماری کے مطابق دنیا میں بری اور بحری کرے میں موجود تمام جانداروں کی تقریباً 87 ملین انواع کی معلومات ملی۔ اتنی بڑی تعداد میں موجود جانداروں کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی تقسیم اور گروہ بندی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جانداروں میں مشابہت اور فرق کی بنا پر ان کے گروہ اور ذیلی گروہ بنائے گئے۔ جانداروں کے گروہ اور ذیلی گروہ بنانے کے اس عمل کو حیاتی جماعت بندی کہا جاتا ہے۔ رابرٹ ہارڈنگ وٹیکر ایک امریکی ماہر ماحولیات تھے۔ انہوں نے 1969 میں جانداروں کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا۔ وٹیکر نے درج ذیل اصولوں کی بنیاد پر جماعت بندی کی۔ نمبر 1، خلوی ساخت کی پیچیدگی، غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار۔ نمبر 2، جانداروں کی قسم، پیچیدگی، یا خلوی یا کثیر خلوی۔ نمبر 3، تغذیے کا طریقہ، سبز نباتات، خود کفیل، شعاعی ترکیب، پھپھوند، غیر کفیل، مردہ اجسام سے غذا کا حصول، حیوانات، غیر کفیل اور صارف۔ طرز زندگی، غذا ساز نباتات، صارف حیوانات، تجزیہ کار پھپھوند۔ نسلی ارتقائی تعلق، غیر واضح مرکزہ بردار تا واضح مرکزہ بردار، یک خلوی تا کثیر خلوی۔ تاریخ کے جھروکے سے سال 1735 میں کارلینیس نے جانداروں کے 2 گروہ بنائے، نباتات اور حیوانات۔ سال 1866 میں ہیکلے نے 3 گروہ کا تصور پیش کیا، پروٹسٹا، نباتات اور حیوانات۔ سال 1925 میں چیٹن نے دوبارہ 2 گروہ تشکیل دیے، غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار۔ سال 1938 میں کوپلینڈ نے جانداروں کے 4 گروہ ترتیب دیے، مونیرا، پروٹسٹا، نباتات اور حیوانات۔ عالم ایک مونیرا عمل کیجیے۔ ایک صاف شفاف کانچ کی پٹی سلائڈ پر دہی یا چھاچھ کا ایک ننھا قطرہ لیجیے۔ اس میں 1-2 قطرے پانی ملا کر اسے ہلکا بنائیے۔ اب اس پر کور سلپ رکھ کر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیجیے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں تیلی کی طرح بہت ہی مہین متحرک اور خوردبینی جاندار یعنی لیکوبیسیلس بیکٹیریا نظر آتے ہیں۔ خصوصیت، اس عالم میں شامل تمام جاندار یک خلوی ہوتے ہیں، خود کفیل یا غیر کفیل ہوتے ہیں۔ یہ غیر مرکزہ بردار ہیں جن میں جھلی دار مرکزہ یا خلوی حیوان سے نہیں پائے جاتے۔